الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات یاد ہوگا پچھلی مرتبہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات سے کچھ ایسی خوبصورت اور بہت ہی جامع اور عظیم آیات کا میں نے ذکر کیا تھا جو اکثر و بیشتر طویل صورتوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ 3 آیات ہیں کہ جو انشاءاللہ آج ہمارا موضوع ہوگی۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے مدنی صورتوں کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے ایک اصطلاح اپنی ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے، الزہروین۔ یہ 2 صورتیں قرآن کی بہت ہی چمکدار اور تابناک صورتیں ہیں۔ اسی طرح الغمامتان کے الفاظ بھی ملتے ہیں دونوں صورتوں کے لیے کہ ان صورتوں سے خصوصی شغف رکھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، سمجھ کر پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ ان 2 صورتوں کو قیامت کے دن ان کے سر پر 2 بدلیوں کی شکل میں سایہ فگن فرما دیں گے، اور وہ دن کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ کوئی سایہ فراہم فرما دے۔ ایک حدیث میں تو 7 افراد کا ذکر کیا گیا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ، یا ایک اور الفاظ ہیں فی ظل عرشہ، 7 افراد وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حدیث میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت ہی جامع حدیث ہے۔ تو الزہروین اور الغمامتان، ان 2 صورتوں کے لیے یہ الفاظ آپ کو کتب احادیث میں ملتے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں صورتوں کے اندر بڑی مشابہت بھی ہے، دونوں کا آغاز الف لام میم کے الفاظ سے ہوا، دونوں کے اختتام پر بہت ہی جامع آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں اس میں تو آیات کی جامعیت اور عظمیت کا کیا بیان ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بہت ہی خوبصورت دعائیں۔ تو اسی سورہ آل عمران کے بالکل مرکز میں یہ 3 آیات ہیں جو انشاءاللہ آج ہمارا موضوع رہیں گی۔
سورہ آل عمران کل 199 آیات پر مشتمل ہیں، اور یہ جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 102، 103 اور 104، ان آیات کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو قرآن حکیم نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے۔ ہم میں سے ہر فرد امت مسلمہ اہل ایمان کا ایک جز ہے، لیکن یہ الفاظ گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے وہ شخص جو ایمان رکھتا ہو، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہو۔ اگرچہ ہمیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح ہے کہ اسلام ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گیا، نسلاً منتقل ہو گیا، لیکن یہ کہ اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ دولت ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی۔ بارہا میں نے اس کا ذکر کیا۔ تو ان 3 آیات کا جو مجموعہ ہے، یہاں بھی آغاز کن الفاظ سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان، اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ سہ نکاتی ایک لائحہ عمل ہے، والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خوبصورت ایک تحریر بھی ہے کہ امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل، اور وہ 2 تقاریر کا مجموعہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے 2 مختلف مواقع پر کی تھی، اور اس کے بعد اسے ضبط تحریر میں لایا گیا اور اس کو اشاعت کیا گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان جو دین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، اس حوالے سے بہت اہم کتاب چاہے، باہر ہمارے اسٹال پر موجود ہوگا، جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہیں اسے ضرور حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ تو یہ 3 آیات کو جو بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے، پہلے اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ جس حد تک بھی ممکن ہوگا، خواہ ہم پہلی آیت ہی مکمل کر سکے، لیکن اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، مخاطب سمجھیے اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو سمجھوں، آپ سمجھیے۔ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی بھی کیسا؟ حق تقاتہ، وہ تقوی کے جو تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، اسلام کی کیفیت میں۔ اب اسلام کسے کہتے ہیں اس پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی مضبوط، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، مل جل کر، یا اس پوری رسی کے ساتھ۔ جمیعاً کے 2 مفہوم ہیں، ولا تفرقوا، اور باہم متفرق نہ ہو، تفرق میں مبتلا نہ ہو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس کی تم پر ہوئی۔ ہمیں تو فوری طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی وہ بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن یہاں پس منظر میں جو بات ہو رہی ہے اس پر میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، محبت پیدا فرما دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پھر تم اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے باہم مسلمان بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، اس گڑھے میں گرنے سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین فرماتا ہے، وضاحت فرماتا ہے، تاکہ تم ہدایت کے رستے پر آ جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور دیکھو اے مسلمانوں،
تمہارے درمیان ایک گروہ، ایک امت، ایک جماعت موجود رہنی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینے والی ہو، وینہون عن المنکر، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دینے والی، وینہون عن المنکر، وہ جماعت کے جو بدی کا استئصال کرنے والی ہو، برائیوں کو روکنے والی ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار دیے جائیں گے۔ دیکھیں یہ 3 آیات ہیں، اور اس میں اصل میں والد محترم نے اپنی تقریر میں بیان کیا تھا کہ جس طرح ممبر کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، پہلی سیڑھی ہے، دوسری سیڑھی ہے، تیسری سیڑھی ہے، تو آپ کو اگر تیسری سیڑھی تک پہنچنا ہے تو پہلی 2 سیڑھیوں سے ہو کر پہنچیں گے، اگر چھلانگ لگا کر تیسری سیڑھی تک پہنچنے کی کوشش کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ منہ کے بل کریں گے۔ تو یہ تدریج جو ہمیں گویا کہ مادی اعتبار سے بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، یہی تدریج ہے کہ جو یہاں ان 3 آیات میں بیان کی گئی۔ پہلی آیت وہ ہے کہ جس کا مخاطب ہر وہ فرد ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہر شخص اپنے آپ کو مخاطب سمجھے نا۔ اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آگے اس کی تفسیر آ جائے گی کہ حق تقاتہ سے کیا مراد ہے، اور اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کے ایک لمحے کو گارڈ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، مبادا ایسے لمحے ہمیں موت آ دبوچے جبکہ ہم کسی معصیت کے عمل کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ تو پہلی آیت گویا کہ انفرادی اعتبار سے فوکس کر رہی ہے ہر مسلمان کو، فرد کی حیثیت سے۔ دوسری آیت وہ ہے کہ جو ان مسلمانوں کے درمیان باہم رابطہ پیدا ہونے کی جو اصل سورس ہے، قرآن حکیم، اصل بنیاد جو مجھ سے اور آپ سے درکار ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ لیکن ایمان جو ہے وہ نتیجہ کس کا ہوگا؟ دل میں تقوی اور خوف خدا موجود ہو۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون متقین؟ وہ کہ پری ریکویزٹ کیا ہے؟ وہ ایمان دل میں موجود ہو، غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، پھر یہ کہ نماز پر پوری طرح کاربند ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں وسیع موضوع ہے جو زیر بحث ہے۔ تو دوسری آیت کے اندر گویا کہ جو یونٹی کی جو اصل شے ہے، جو مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرے گی، یکجہتی پیدا کرے گی، وہ قرآن حکیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور تیسری آیت جو ہے بحیثیت امت، کیا مقصد ہے اس امت کا، کیوں برپا کی گئی؟ جو فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم ہو بہترین امت، امت وسط، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا تھا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے مسلمانوں تمہارے درمیان ایک جماعت، ایک گروہ ایسا موجود ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دینے والا ہو، معروف کا حکم دینے والا ہو، بدی کا استئصال کرنے والا ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی لوگ اللہ کے ہاں فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 پر آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیت کا مخاطب میں اور آپ انفرادی حیثیت میں۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے کہ جو بھی مکی قرآن ہے، تقریباً 2/3 حصہ قرآن حکیم کا مکی ہے۔ سورتوں کی بڑی تعداد وہ ہے کہ جو مکی ہیں،
آخری گروپ، آخری منزل جس میں 50 سے زائد صورتیں، اس میں شاید ایکسیپشن ہے صرف 3 صورتوں کی جو مدنی ہیں، باقی سب مکی، اگرچہ بڑی مختصر صورتیں ہیں، 3 آیات پر مشتمل 3 صورتیں بھی موجود ہیں، سورۃ العصر ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ النصر ہے، 5 آیات ہیں، 7 آیات ہیں۔ مدنی صورتوں کا معاملہ مختلف ہے، وہ بڑی طویل ہیں۔ سورہ بقرہ 256 آیات، 40 رکوع، سورہ آل عمران 199 آیات، 20 رکوع، اور اس کے بعد کتنی ہی مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنو کی اصطلاح صرف مدنی صورتوں میں ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، قرآن میں حجم کے اعتبار سے بھی اور تعداد آیات کے اعتبار سے بھی مکی صورتیں کہیں بڑھ کر ہیں مدنی صورتوں سے، لیکن یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آپ کو صرف مدنی صورتوں میں ملیں گے۔ ایکسیپشن ہے سورہ حج جو مکی صورت ہے، اس کی آخری 2 آیات میں جو پہلی آیت ہے اس کا آغاز بھی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے۔ دونوں آیات، اگرچہ پہلا جو پورا رکوع ہے اس کا پورا مضمون جو ہے وہ مکی انداز اور اسلوب رکھتا ہے، لیکن آخری 2 آیات مدنی ہیں کہ جو اس صورت میں شامل کی گئی، اور اسی صورت میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو دوران سفر ہجرت بھی حضور پر نازل ہوئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ وہ مسلمان جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا مکی زندگی میں، شدید ترین پرسیکیوشن، تعذیب، کیسے کیسے امتحانات کی چکیوں میں سے نہیں گزارا گیا، اب انہیں اجازت دے دی گئی، اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ ہاں، مکی دور کے لیے وہ حکم تھا کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی تم اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کفو ایدیکم۔ تو مکی صورتوں کا جہاں معاملہ ہے وہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں آئیں گے، بلکہ اگر الفاظ ہیں بھی تو کیا ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مکی صورت۔ اے مورے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جان پر کوئی ظلم ڈھایا تھا، صدق دل سے توبہ کرو اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، یہاں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے کہ مکی صورت ہے۔ تو یہ صرف میں نے اس اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جو حضرات بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اس بات کو وہ خاص طور پر، نمایاں طور پر محسوس کریں گے۔ تو سب سے پہلی اصطلاح جو اس آیت میں جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ حکم کس کا دیا جا رہا ہے؟ تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا۔ کس شے سے بچنا؟ گناہوں کے ارتکاب سے بچنا، معصیت میں ملوث ہونے سے بچنا، حرام کاری اور حرام خوری سے بچنا۔ اور یہ بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، گویا کہ اللہ کے غصے سے بچنے کی کوشش کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ بھی تو تقویٰ ہے نا۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں رکن یمانی سے لے کر اور جیسے حجر اسود تک جو حضرات بھی عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایک ہی دعا منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا، اور اے پروردگار ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ تو تقویٰ کے مفہوم کے اندر بچنا ہے، معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، حرام کاموں کی ارتکاب سے بچنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے غصے اور اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے عمل کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ممکن ہے بہت سے حضرات کے لیے بات جو ہے ریمائنڈر کے درجے میں ہو، لیکن بہرحال پھر تازہ کر لینی چاہیے۔ ایک موقع پر ان سے سوال کیا گیا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو بہت ہی خوبصورت مثال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو دی ہے، جس سے واقعتاً جو اصل معانی ہے اس تقویٰ کے اندر، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، بچ بچ کر چلنا، بہت محتاط طرز عمل اختیار کرنا۔ وہ فرماتے ہیں تم میں سے اگر کسی شخص کو خاردار جنگل میں سے گزرنا ہے، جہاں سانپ اور بچھو کا بھی اندیشہ ہے، کسی درندے کا بھی اندیشہ ہے، اچانک کسی جھاڑی کے عقب سے حملہ نہ کر دے،
اور پھر یہ کہ جھاڑیاں ہیں، اس میں کانٹے بھی ہیں، تمہارا دامن کہیں اس میں نہ الجھ جائے۔ تو اس شخص کا تصور کرو کہ جسے کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا ہے، تو جس طرح وہ اپنے آپ کو کہیں اس کا قدم کسی کانٹے پر نہ پڑ جائے، کہیں سانپ یا بچھو جو ہے اسے نہ ڈس لے، تو جو وہ محتاط طرز عمل وہ اختیار کرے گا، پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، یہ ہے انداز جو تقویٰ کی اصل روح ہے۔ تو اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی آزاد مرضی سے تو ہم نہیں آئے۔ اور اس دنیا میں ہر چہار طرف معصیت ہے، گناہ ہے، جو انسان کے اندر حیوانی جبلتیں ہیں اس کی تسکین کا سلام فرمان موجود ہے۔ حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، مفادات ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو بہت پاورفل میگنٹس ہیں جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو ان تمام آلائشوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے زندگی کا سفر اختیار کرنا، یہ ہے اصل میں تقویٰ۔ اور اس کا تعلق انسان کی سوچ اور اس کے دل سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں دل میں موجود ہوتا ہے۔ خدا خوفی، قلب و ذہن پر یہ خیال مسلط رہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے، میں کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں کہ میرا رب، میرا خالق اور میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ احساس اصل میں تقویٰ کا۔ اور اس کے ساتھ شامل کر لیجئے اس بات کو بھی جسے ہم محاسبہ اخروی کہتے ہیں، کہ یہ احساس دامنگیر رہے ہر عمل کرتے ہوئے کہ مجھے اپنے اس عمل کی، یا ہر جملہ بولتے ہوئے کہ مجھے اپنے اس جملے کی اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا سورہ قاف کے اندر کہ ان کی زبان سے کوئی ایک لفظ یا حرف نہیں نکلتا مگر یہ کہ ہمارے بہت ہی مستعد نگران فرشتے موجود ہیں جو فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مثال جو ہے واقعتاً بہت اپیلنگ مثال بھی ہے اور سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ اب دیکھیں تقویٰ کا تعلق، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انسان کی سوچ سے، اس کے ذہن سے، اس کی قلبی کیفیت کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے گل سرسبد اس نوع انسانیت کے جو ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے اندر وہ خدا خوفی اور تقویٰ موجود تھا نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ اگر کہیں رستے سے گزر رہے ہوتے تھے اور کہیں موسیقی کی یا ڈھول ڈھمکا جسے کہتے ہیں، اس قسم کے جو آلات آج کل موسیقی کے ہیں اس زمانے میں تو موجود نہیں تھے، بڑے بنیادی قسم کے کوئی آلات ہوں گے، کوئی بانسری ہوگی اور اسی قسم کی کوئی سارنگی ہوگی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا، یا طبلہ ہوگا۔ لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گزرتے تھے اور کہیں جیسے ہی ان کی کانوں میں وہ موسیقی کی آواز آتی تھی تو اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ اب یہ عمل ان کا کس بنیاد پر تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسیقی کے بارے میں یا جو بھی اس وقت آلات تھے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، معاذ اللہ۔ روح کا تعلق تو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا، جہاں قرآن میں 7 مقامات پر ذکر ہے، 2 مقامات پر اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح میں سے پھونکا اس جسد خاکی میں، اور اس کے بعد ہر انسان جو اس دنیا میں آ رہا ہے وہی روح ہے کہ جس کا ایک عنصر اس کے ساتھ شامل کیا گیا۔ آدمی زیادہ ترفع معجونست از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، انسان کے اندر ایک نورانی عنصر بھی موجود ہے، روح ربانی کا ایک عنصر،
ہاں حیوانی جبلتیں بھی ہیں، حیوانی تقاضے بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ذکر کر رہا تھا، کیا شے تھی کہ جنہوں نے مجبور کیا اس بات پر۔ اسی طرح حکم ہے تقوی آنکھوں کا بھی ہے یا نہیں ہے؟ کانوں کے تقوی کا ذکر ہو گیا۔ اگر آپ کو خرافات سن رہے ہیں، قرآن میں کہا گیا کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے اگر آپ کا گزر ہو کہ جو دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کہہ رہے ہیں، وہاں مت رکو۔ اسلام اس لیے کہ انسان کے اندر ایک طبیعت موجود ہے، طبعی طور پر، کہ وہ متاثر ہوتا ہے باتوں سے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ یہ تو وہ بات ہے نا جو آج بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، کہ ایسے لوگوں کی محفل میں جہاں باتیں ہو رہی ہوں، ابلیسی نوعیت کی شیطنت والی باتیں ہو رہی ہوں، خدا کے انکار والی باتیں ہو رہی ہوں، اس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقویٰ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بس چند باتوں پر عمل کرے تو متقی ہو گیا، اس کا تو گویا کہ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، تقویٰ کا تعلق تو ہر شے کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاتھ کمائی کا ذریعہ ہیں، اگر اس میں حرام شامل ہو گیا تو تقویٰ کے منافی ہے۔ آنکھوں سے اگر وہ کام لیے جا رہے ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، تو آنکھوں کے تقویٰ کے منافی ہے۔ کانوں سے وہ کام لیے جا رہے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر شیطان تو ہے، وہ لذت بھی حاصل کرتا ہے، فحش باتوں کو سنتے ہوئے بھی انسان لذت حاصل کرتا ہے، دیکھتے ہوئے بھی لذت حاصل کرتا ہے۔ تو تقویٰ کا تعلق جو ہے گویا کہ انسان کی زندگی کے پورے ایک پیکج کے ساتھ ہے۔ زبان کا تقویٰ، زبان سے غلط بات نہ نکلے، کسی کو تانا نہ دو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، طنز اور استہزاء کرنا، غیبتیں کرنا، فحش گوئی کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ زبان کے تقویٰ کے منافی ہیں۔ تو یہ جو فرمایا گیا نا کہ حق تقاتہ، اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کر دینا، تو اس میں تو اگر آپ ڈرل کریں گے تو اس کا تو کوئی اینڈ ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ عمل جو تمہارے رب کو پسند نہیں اس کو چھوڑ دینا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے، اس لیے کہ جو معیار قائم کر دیا گیا حق تقاتہ، اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرو، تو اس کی زد کہاں کہاں تک نہیں جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کا مظہر ہے کہ جب سورہ تغابن میں وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جو تمہارا دائرہ کار ہے، جو تمہارا اختیار ہے، کم سے کم اس حد تک تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنے آپ کو مخاطب سمجھے، اور حکم اللہ کا جو مجھے ہے، آپ کو ہے، خدا خوفی پیدا کرو، تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر۔ اس میں کوئی شک نہیں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج جو شخص زندہ ہے، میں اور آپ زندہ ہیں نا، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب کہ دو چادروں میں لپیٹ کر ہمیں جو ہے پلنگ پر لٹا کر نماز جنازہ ادا کر کے زمین کی امانت زمین کے سپرد کر دی جائے گی۔ ہمارا روزانہ کا مشاہدہ، اب یہ جو پابندی لگا دی گئی، دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر، یہاں ذرا ہمیں فوکس کرنا چاہیے
کہ اسلام کہتے کسے؟ علامہ اقبال نے جو کہا تھا، چمی گویا مسلمانم بالارزم دکدان مشکلات لائے رہا، کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزت آ رہی ہے۔ تو اسلام کے معنی کیا ہیں؟ سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے حکم کے سامنے، سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے سامنے۔ میری اپنی مرضی، میری اپنی چاہت، میری اپنی پرائرٹی، ہر شے ثانوی ہے، مقدم ترین شے اللہ کا حکم، فرما برداری پوری زندگی میں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کے بارے میں کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگلا مہینہ، اگلا سال یا 5 سال میری زندگی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ اور یہ تو ہم گویا کہ جھنجھوڑے جاتے ہیں نا جب ہم تک اچانک اطلاع پہنچتی ہے کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اچانک آپ کو چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ وہ جو سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا گیا نا، 5 چیزوں کے بارے میں جو کہا گیا، ایک تو قیامت کب آئے گی اس کا صرف ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ 2 چیزیں اور ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن صرف اس کے پاس نہیں۔ بارش کب ہوگی، اور اسی طرح انسان جو اس کی پیدائش ہوتی ہے تو رحم مادر میں کیا ہے، یعلم کے الفاظ ہیں، اللہ بھی جانتا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ ٹیکنیکس ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں، کسی حد تک 90%، 95% جانتے ہیں، لیکن وہ علم جو ہے ہمارا وہ بھی بالکل ادھورا ہے۔ لیکن پھر آخر میں جو 2 چیزیں ہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی شخص کو معلوم نہیں کہ آنے والا کل اس کے لیے کیا لے کر آئے گا، کل کیا ہوگا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہزاروں منصوبے جو ہیں سب کے سب دھرے رہ جاتے ہیں، اللہ کا حکم جو ہے جب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ پلاننگ تو ایک طرف رہ گئی نا ساری، آپ کی بڑی پلاننگ کی تھی آپ نے آنے والے دن کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور اسی طرح کسی شخص پر کب موت آئے گی اس کو معلوم نہیں، کن حالات میں آئے گی، کس سرزمین میں آئے گی، کیا کیفیات ہوگی۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے ہے، یہ مہلت عمر کب ختم ہو جائے کوئی گارنٹی اس کی نہیں، لہذا جسے کہا جاتا ہے نا کہ اسی لمحے کو امر بنائیں۔ جیسے ہی انسان کو اویئرنس ہو، کوئی شعور حاصل ہو، اگرچہ کچھ پردے پڑ جاتے ہیں انسان کے اوپر، وہ غفلت کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی کچھ شعور ہو تو عزم اور ارادے کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اور اس پہلے تقاضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کل اسلام کل تقوی اسی ایک آیت کے اندر مشتمل۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق ہر فرد سے ہے، مجھ سے اور آپ سے ہے۔ تو یہ پہلی آیہ مبارکہ آج ہم مکمل کر سکیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعتاً قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی جو دعوت ہے، اس کا جو پیغام ہے اسے حرز جان بنائیں، اور ساتھ یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اس دین پر عمل کرنے کے ضمن میں۔ ابھی یوم تکبیر جو منایا گیا تھا 28 مئی کو، اس حوالے سے ہی یہ پریس ریلیز ہے، عنوان ہے اس کا پاکستان کو نظریاتی یوم تکبیر کی بھی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کے جغرافیائی دفاع اور عسکری حیثیت کو ناقابل تسخیر بنانے کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
جب حکومت اور دیگر ریاستی اداروں نے طاغوتی قوتوں کے شدید دباؤ کے باوجود ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور پاکستان نے بھارت کے ایٹمی تجربات کے جواب میں اپنی ایٹمی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا، جس سے نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام طاغوتی قوتوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ امت مسلمہ نے پاکستان کے باضابطہ ایٹمی طاقت بن جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 28 مئی 1998 کے بعد پاکستان اپنی اصل منزل یعنی ملک میں حقیقی معنوں میں اسلام کے نفاذ کی طرف بڑھتا، لیکن گزشتہ اڑھائی دہائیوں گویا کہ 25 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت نے ملک میں نفاذ دین اسلام کے معاملے میں مزید پسپائی ہی اختیار کی، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے، اب تک جاری ہے۔ پھر یہ کہ وطن عزیز بدترین سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے، جس کے باعث ہمیں ہر سو جھگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ سوویت یونین جیسی عظیم ایٹمی طاقت اس لیے شکست و ریختہ کا شکار ہوئی کیونکہ اس نے اپنی نظراتی اساس سے انحراف کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی بھی نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر دینے میں مضمر ہے، جیسا کہ اسے پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، جس 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا تھا، اور اس وعدے کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، اس کا ایک ہدیہ جو اللہ نے ہمیں اس سرزمین پاکستان کی شکل میں عطا کیا کہ ہم اس سرزمین میں اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کی شریعت نافذ کریں گے۔ لہٰذا اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد نہ صرف ہماری اخروی نجات کے لیے لازم ہے بلکہ دنیاوی استحکام کے لیے بھی ناگزیر ہے۔